اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے الفاظ کو پڑھنا اور دل کو، نیتوں کو خالص رکھ کے پڑھنا، خود یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے ہمارے دل کو کھول دیتے ہیں، اگر مقصد اللہ کو راضی کرنے کی فکر کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اس چھٹے رکوع میں ہم نے آج پڑھنا ہے، اور چونکہ یہ ایک بڑی خاص صورت ہے جو ہمیں توحید کی پہچان کراتی ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، مگر اس سورہ کے عنوان کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں، اور اس کا عنوان کیا ہے کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو تو عقیدہ توحید بنتا ہے، اور دین سے مراد میری اور آپ کی انفرادی زندگی اور میری اور آپ کی اجتماعی زندگی، یعنی معاشروں کے اندر، گھروں کے اندر جب جو کچھ ہم سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب مل کے کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ہم گیدرنگز کر رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، غمیاں منا رہے ہیں، اور بہت سارے کام ہماری سوشل لائف کے ساتھ۔ تو سوشل لائف کا دین بھی الاسلام ہو، دین خالص، عقیدہ توحید پھر مکمل ہوتا ہے۔ اور میری اور آپ کی تنہائی کی زندگی، میں اپنے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتی ہوں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، اس کی بنیاد بھی عقیدہ توحید، یعنی ایک اللہ کی خاطر ہی میں یہ سب کچھ اس کے بتائے ہوئے ضابطے کے ساتھ ہی کر رہی ہوں۔ آج کا رکوع اور بھی بڑے خاص پہلو کھولے گا، تو بہت قیمتی آیات ہیں، اپنے دل کو بہت سارا جو ہے وہ راضی کر لیں، اللہ سے بہت ساری دعا کر لیں اور نیت کو خالص کر لیں۔ جو وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ دیا ہے، کیوں بیٹھے ہیں ہم سارے، ہم میں سے ہر فرد اللہ نے خاص چن کے یہاں بٹھایا کہ ہم ان آیات کو پورے دل کے ساتھ سمجھ سکیں۔ پچھلی کلاس میں نے ایک ہوم ورک بھی دیا تھا نا، رات کو جب سونا تھا تو نیند کے اپنے اس پریکٹیکل کو کرنا تھا کہ نیند میں جانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ ہم کس طرح ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے۔ بالکل یہ ڈسکنیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ساری جو ڈیوائسز ہیں وہ ساری آف ہو جاتی ہیں بالکل، اور ہم بالکل دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کسی نے، آپ میں سے کسی نے پورا ہفتہ؟ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ رات ہے یا صبح ہے، جو بھی ہے میں جب اٹھی نے امی سے کہا بھی ناشتہ دے دے۔ اللہ، دیکھیں بالکل اتنے ڈسکنیکٹ ہو گئے کہ ہمیں اور پہچاننا کیا تھا ہم نے، اصل میں ہم نے اس پریکٹیکل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان کرنی ہے کہ اس رب کی میرے اوپر کس قدر قدرت ہے، کس قدر اس کا قبضہ ہے، کہ وہ جب نیند میں میری جان اپنے قبضے میں لیتا ہے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا پھر کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت میں کچھ کنٹرول کر سکیں، بلکہ پوری کے پورے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہو تو؟ میرے ابو رات کو سوئے تو وہ نا گھنٹہ ڈیڑھ ہی سوئے تھے، لیکن اٹھ کے کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے، مجھے جلدی تو نا وہ دے دو، ٹوپی دے دو نماز پڑھنے۔ ہاں دیکھیں، اس وقت مجھے ریلائز ہوا کہ یہ جو ہمیں میم نے بتایا تھا کہ ہم بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ جب اٹھتے ہیں تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ بے شک بے شک، اور اصل میں اس پہچان کے ذریعے سے چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تھا، یہ ایک نشانی ہے، ایک دیکھیں جو نشانی ہوتی ہے، جو آپ کے مائل سٹونز ہوتے ہیں، لائک آپ ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے، یہ سڑک لاہور جا رہی ہے یا سیالکوٹ جا رہی ہے یا ملتان جا رہی ہے، یہ سڑک کدھر کو جا رہی ہے، وہ جو مائل سٹون ہے وہ ایک نشانی ہے۔ قرآن نے جو لفظ آیت استعمال کیا نا، وہ نشانی ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے اپنے رب کو کس سڑک پہ جانا ہے، تو ہم اس کی عقیدہ توحید کے ساتھ ہم اس کو پہچان لیں گے۔ چنانچہ سونا ایک پریکٹیکل، مگر اس پریکٹیکل کے بعد ہماری اصل جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے اللہ کی پہچان کو حاصل کرنا۔
تو کیونکہ پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اجتماعی زندگیوں میں بھی اور انفرادی میں بھی، تو ان کے چہرے بگڑنے لگ جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے انہیں، لیکن اس کے ساتھ جب ان کے دوسرے خداؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک اللہ کی اصل میں قدرت کو یہ اس کے ذریعے سے ہم نے پہچاننا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کون ہے؟ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ ہے نا، کوئی اس کو مانے نہ مانے، کوئی اس کا بہت زیادہ اظہار کرے نہ کرے، کوئی ہر وقت اس کا نام لے نہ لے، کوئی اس کا اعلان کرے نہ کرے، مگر ایسا ہے نا کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں ہے اور ہم سب کے دلوں کے اندر ہے، اور ہم اپنے دل سے جب کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں، جب کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں، جب کبھی ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب کبھی ہم اپنی کسی خواہش کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ ہی کو بلاتے ہیں نا۔ وہ اللہ جو ہمارے دل کے اندر رہتا ہے، وہ ہر وقت ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہم کوئی لفظ جو جسٹ ابھی ہم سوچتے ہیں، ہمارے منہ سے بھی نہیں نکلا ہوتا، وہ لفظ ہم نے خود بھی ابھی اپنے کانوں سے اس کو سنا نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے بارے میں ہماری زندگیوں میں کچھ غلط تصورات آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا کانسیپٹ جو ہے نا اللہ کے بارے میں وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کے خیال میں اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور وہ اس گمان پر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ غلط کام کر لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اور کچھ کے خیال میں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی ظالم ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ایک قاہر اور جابر ہستی ہے۔ آج کا رکوع ہمیں ہمارے رب کے ساتھ تعلق سکھائے گا، بہت غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ وہ اللہ ہمارے اندر ہے، اس اللہ سے ہم سب کی دوستی ہے، پہلے سے ہے، اور جیسے وہ ہے ہمارے دلوں کے اندر، جیسے وہ ہے ہمارے ساتھ، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا ایسی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو آج کا رکوع اس لیے اور بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، عباد، اور اللہ تعالیٰ کا خطاب دیکھیے، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی، اسراف ان سے ہے، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ذنوب جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں۔ قرآن میں گناہ کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے، اسم بھی گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے نا، اسم کہتے ہیں اس گناہ کو، لغت میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے وہ اونٹنی جو تیز چال چل سکتی ہو، جان بوجھ کر آہستہ چلے، اچھی عبادت کر سکتے ہوں مگر جان بوجھ کر نہ کرے، تو یہ اسم ہوگا۔ اور ذنوب جو ہے نا اصطلاح میں وہ چھوٹے چھوٹے ایسے معمولی ایسے حقیر گناہ جنہیں عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مگر وہ گناہ بڑے ہو کے اتنا بڑا انسانوں کے نامہ اعمال میں پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سارے بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا اور مہربان۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما برداری کرو، لہو، اس کی، اس کو کوئی چلا رہا ہے خود سے، اور اس کی فرما برداری کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس اچھی بات کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، احسن سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے،
میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب اس سے پہلے کہ آئے تم پر عذاب، بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون اس حال میں کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو، ان تقول نفس ایسا نہ ہو کہ، ان کا کیا مطلب ہوگا، یہ کہ جو پیچھے بات چل رہی ہے نا کہ وہ کہے نفسن کوئی جان، یا حسرتا ہائے افسوس، علامہ اس پر جو فرطتو میں نے جو کمی کی، فی جنب اللہ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں تھا مذاق کرنے والوں میں سے، او تقولا یا وہ یہ کہے، لو ان اللہ یہ کہ اگر اللہ ہدانی ہدایت دے دیتا مجھے، لکنت من المتقین تو میں تقوی متقیوں میں سے ہوتا، او تقولا یا وہ یہ کہے، حین تر العذاب جس وقت وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرتن اگر ہوتا میرے لیے ایک بار لوٹنا، ایک بار دنیا میں لوٹنا، فاکون من المحسنین تو میں ہو جاتا احسان کرنے والوں میں سے، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی آ گئی ہیں تیرے پاس، آ چکی ہیں تیرے پاس میری آیتیں، جاءتی کا آ چکی ہیں تیرے پاس میری آیات، فکذبت پھر تو نے جھٹلایا، بہا ان آیات کو، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو ہو گیا کافروں میں سے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ تری الذین تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا نہیں ہے جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ، کیا میری جہنم اتنی بڑی نہیں ہے کہ یہ تکبر کرنے والے جو ہیں سارے میں ان کو جہنم میں ڈال دوں، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور بچا لے گا، نجات دے دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا يَمُسُّهُمْ سُوءُ ان کو نہیں پہنچے گی کوئی سختی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہی ہے جو ہر چیز پر نگران بھی ہے، لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیسا قیمتی رکوع ہے نا، آپ نے ترجمہ سنا ان آیات کا، اور یہ وہ آیات ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعارف کروا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر ایک کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور اللہ تمام انسانوں کے دلوں کے جو کنفیوژنس ہیں، ان کے جو دلوں کے خیالات ہیں انہیں خوب اچھے سے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان تمام جو کنفیوژنز ہیں ان کا حل ہمیں دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ دل سے سوچ لیں کہ ہمیں اپنے کنفیوژنس کو حل کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں آغاز کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، عباد کون ہوتے ہیں؟ عبد کی جمع ہے، اور عبد کون ہوتا ہے؟ غلام، جس نے کسی آقا کی فرما روائی کو، اس آقا کی سربراہی کو، اس کی بادشاہت کو، اس کے حکم کو، اس کے اقتدار کو قبول کر لیا ہو۔ کون ہوتا ہے غلام؟ اچھا، ہمارے جیسے میں نے شروع میں کہا اللہ ہمارے بالکل قریب ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، ہر وقت ہم اپنی ہر بات دراصل بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے،
بغیر یہ سوچے کہ میری یہ بات کتنی گھٹیا ہے، کتنی عجیب ہے، کتنی آکورڈ ہے، کتنی مجھے نہیں کرنی چاہیے. انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بات میری اس سے کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی ہے، مگر اللہ ہمارے دل کے اندر اس قدر ہمارے قریب ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے نا، ہم ہر بات اس سے کرتے ہیں. یعنی ایسا ہمارا دوست جس سے ہم اپنی ہر بات ہم اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اللہ کا اقتدار، اس کی حاکمیت کیا میں نے اپنے زندگی میں قبول بھی کر لی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ بندے، میرے بندوں سے یہ کہہ دو. کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم. اچھا اب اپنی جانوں پر کیا اسراف کیا ہوگا مجھے بتائیں، میں نے اور آپ نے کیا کیا اپنے آپ کے ساتھ؟ یہ کون سے اسراف کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ گناہ کیے ہے نا، جو برے اعمال آج تک ہو گئے. اور سید ابو العالیٰ نے اس کی تشریح میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کفار مکہ کے سامنے آپ پیش کر رہے تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے، زنا کیے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی سگی اولادوں تک کو قتل کیا ہوا تھا، یعنی بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ ان کے نام اعمال میں تھے. اور وہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، اللہ معاف کر دینے والا ہے نا. اور مخاطب کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی. اچھا اب میں اور آپ مخاطب ہیں اس وقت. میں نے اور آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ کیا اللہ کو پہچان لیا؟ اگر اللہ کو پہچانا بھی نہیں نا ابھی تک، تو یہ بھی ایک اسراف ہے نا. پھر اللہ کو پہچان کے اگر ہم نے اللہ سے ایسے تصورات باندھ لیے جو قرآن و حدیث میں ہے نہیں ہے، تو یہ بھی اسراف ہوگا نا. اس ریلیشن کو، اس تعلق کو اللہ کے ساتھ اسی طرح بنانا ہوگا جیسا قرآن ہمیں سکھائے گا، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے. ہمیں اپنے ریلیشن کو اسی بنیاد پہ بنانا ہوگا، اسی بیلنس کے ساتھ، اسی توازن کے ساتھ. اور پھر مجھے اور آپ کو تو انسان پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس ریلیشن کو بنانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سے وہ بیلنس قائم رکھ بھی نہیں پاتا. ہم کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کے رحم پہ زیادہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، اور کبھی خوف ہی اتنا طاری ہو گیا کہ کوئی کام ٹھیک سے ہو نہیں رہا. دونوں طرح آپ دیکھیں تو بیلنس کو قائم رکھنا میرے اور آپ کے لیے ایک مشکل امر ہے. مگر جب ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اللہ کو جان لیتے ہیں، اس کا تعارف لے لیتے ہیں، اس کی 99 صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں نا، اتنا ہمارا ریلیشن خوف اور امید کے درمیان ایک بیلنس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، وہ ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ ایک میں ہی ہوں گا. اور اگر کہا جائے کہ سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے جو جنت میں جائے گا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے ایک امید اور ایک خوف کا تعلق، ایک توازن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو تم نے آج تک اپنے ساتھ کر لیا نا، اب تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ قنوتیت جو ہے نا، یہ جدید جو اصطلاح ہے، اس کے لیے اس میں جو لفظ ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، ڈپریشن، یو کین سے، مایوس ہو جانا. بس میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی، میں نہیں کبھی نیک بن سکتی، میں کبھی لوگوں کی نظروں میں اچھی نہیں بن سکتی، اور مجھے تو بس پھر میرے اللہ تعالیٰ نے بھی معافی نہیں کرنا. ہر وقت میرے گھر والے مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. میری زندگی میں لوگوں کے لیے کیوں کر لیتے ہیں لوگ خودکشیاں؟ کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں؟ کیسے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ جب ہم نے دنیا کے نظام امتحان کو سمجھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ایسے ہی ہو جائے گا نا کہ ہمیں ایسے لگے گا یہ میری امی بھی مجھ سے ناراض ہی رہتی ہیں،
یہ میرے شوہر بھی ہر وقت انہیں میں پسند نہیں ہوں اور یہ بھی میرے سے ناراض ہی رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی میں کوئی اتنی قابل ذکر چیز نہیں ہوں، تو جب میں مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ سے جو ریلیشن ہے نا، اسے آپ یوں ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ایک امید کی بنیاد پر بھی ہوگا، ایسی امید جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، اور ایک خوف کی بنیاد پر بھی ہوگا جیسا خوف حضرت عمر بن الخطاب کو تھا نا۔ تو مایوسی جو ڈپریشن ہے نا، جو ہمیں عمل سے روک دے، یہ ڈپریشن اہل ایمان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے چلے جائیں گے، اس کی ذات کی وسعت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی عظیم الشان، اس کی محبت اور اس کی رحمت، جب آپ اللہ کو پہچان کر اس کائنات پہ نظر ڈالیں گی تو آپ کو لگے گا سب کچھ اس نے میرے لیے تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ سے ریلیشن بنا کے جب آپ ارد گرد سب کو دیکھنا شروع کریں گی تو آپ کو دوسروں کی ڈانٹ، دوسروں کی تنقید، اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل نہ ہونے کے اندر بھی اللہ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی خیر خواہی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے ایمان والے کبھی بھی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد والی آیت غور کرنے والی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہرحال تمہارے اوپر آ کر رہے گی اور تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اتنی صاحب اختیار ہستی ہے کہ اگر وہ چاہے اور تمہارے نامہ اعمال میں اگر 100 گناہ ہیں تو وہ 100 کے 100 بخشنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا اختیار بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی، وہ ساری دنیا اگر آپ سے نفرت کرتی ہے، ساری دنیا اگر آپ کو اچھا نہیں جانتی، مگر اللہ نے آپ کے اوپر اگر رحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا نا، تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے۔ کرنا کیا ہے پھر؟ اس رحمت کو اللہ سے لینا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، 2 کام پریکٹیکل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی قانون، قاعدے اور ضابطے کے بغیر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو دنیا پتہ نہیں اس کا اینڈ پھر کیا ہوتا۔ بڑے بڑے ظالموں کو بھی اگر اس قانون اور قاعدے اور ضابطے میں ہم دیکھیں تو بڑے بڑے ظالم بھی جنت میں پہنچ جائیں، وہ بڑے بڑے ظالم بھی اگر کل کو جنت میں نظر آئیں گے نا تو کسی قانون، قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم۔ انیبو، انابت کیا ہوتی ہے؟ لوٹ آنا، پلٹ آنا، رجوع کرنا، عاجزی کے ساتھ رجوع کرنا، دل کی پوری انکساری کے ساتھ رجوع کرنا، اپنی ذات کی پوری نفی کے ساتھ رجوع کرنا۔ کیا کرو؟ کیسے اب رحمت آئے گی آپ کے اوپر؟ کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ اور دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، فرما بردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ۔ مسلم جو ہوتا ہے نا، وہ نام سے مسلم نہیں ہوتا، نہ وہ بائی برتھ مسلم ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ بولتے تھے نا تو مسلم بن کر سچ بولنا ہوگا۔ اگر غیبت کی عادت ہے نا تو مسلم بن کے غیبت کی عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ اس سے پہلے مرضی کے لباس پہنتے تھے، مرضی کے کپڑے پہنتے تھے، اب مسلم بن کر اللہ کا دیا ہوا ڈریس کوڈ اڈاپٹ کرنا ہوگا۔
اگر اس سے پہلے اپنی پارلیمنٹس میں اور اپنے ہر جگہ اس طرح کی کرپشن آج جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی یہ سب کرتے تھے نا، تو مسلم بن کے امانت اور دیانت کو زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہوگا. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کروڑوں کے لے کے اور سینکڑوں لے کے تو ہم اپنی سیرت و کردار کو نکما بنا کے بک نہیں جائیں گے، جھک نہیں جائیں گے، اپنے وعدوں اور اپنے عہدوں کو توڑ نہیں دیں گے. مسلم بننا ہوگا، مسلم بنانا ہوگا خود کو، گھر کو، خاندان کو، معاشرے کو، ملک کو، پوری دنیا کو. وَأَسْلِمُوا جمع کا صیغہ ہے. اس جمع کے صیغے میں یہاں بیٹھے ہوئے صرف یہ کلاس نہیں ہے، اس جمع کے صیغے میں کل انسانیت ہے، کل انسانیت ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر مدد نہیں آتی کہیں سے، کیونکہ وہ اللہ کے اس فیصلے سے آتا ہے جو ایک قاعدے اور ایک ضابطے کے ساتھ اس کے ہاں ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. احسن، تمہاری طرف جو کتاب اتاری گئی ہے وہ احسن ترین کلام ہے. اس قرآن کا کوئی توڑ میں آپ کو بتاؤں آج بھی دنیا میں نہیں ہے. جسٹ امیجن، جسٹ چند سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کل کائنات کو بنانے والے کی تحریر ہے، یہ اس کا کلام ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر اعلیٰ علم ہے جو آپ لینے بیٹھی ہیں. پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک رنگ اور ایک سلسلہ کلام. حالانکہ اپنے نزول میں کوئی کسی وقت کوئی اترا، کوئی کسی حالت میں اترا، کوئی کہیں اترا، مگر آج آپ اس کلام کو شروع سے لے کے پڑھیں اور ناس تک آپ کو کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. اس کی پیروی کرو. اچھا، پھر یہ احسنہ یہ ہے اچھا تو برا کیا ہے؟ برا وہ ہے، اس کلام میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو احسن ترین کلام ہے. برا یہ کہ جن کاموں سے یہ قرآن منع کرتا ہے، جن چیزوں سے روکتا ہے، پھر اس سے رک جاؤ، ان سے باز آ جاؤ. کس سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اور اللہ کا عذاب اچانک آئے گا اور اس حال میں آئے گا کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ عذاب ہماری زندگیوں میں چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، کئی دن ہم اس پریشانی میں زندگی کی ہر خوشی بھول جاتے ہیں. ہمیں ہر آسائش دنیا کے اندر دستیاب ہوتی ہے، مگر اپنی اس پریشانی میں ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور ہم مسلسل ایک ذہنی کیفیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور وہ عذاب جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتیں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. یہ عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے، دائیں سے بھی آ سکتا ہے، بائیں سے بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گروہوں میں تقسیم کر دیں تو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے بادلوں کو حکم دے دیں، ہواؤں کو، طوفانوں کو حکم دے دیں تو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے دیں تو یہ زمین ہلنے لگ جائے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو عذاب ہے. یہ عذاب خود ہمارے اپنے دل سے اٹھتے ہیں، ہمارے اپنے اندر سے بھی اٹھتے ہیں. باہر ایوری تھنگ از اوکے سم ٹائمز، مگر ہم اپنے اندر سے اس قدر ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں، ہم اس قدر جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں صرف اپنے اندر سے ہی، کہ ہمارے لیے وہ ہمارے اندر کی مشکل ہی ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں نا وہ بڑی غور کرنے والی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ ان تقول نفسوں، وہ عذاب کیوں آئے گا، کب آئے گا؟
ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ وہ کہے کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ میں نے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حق میں کمی کی، اور میں تو اس سے پہلے مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ جسٹ امیجن جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ زمین ہلنے لگ جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں ہی میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جس کے دل میں پہلا خیال کیا آئے گا، ہائے میں نے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی تھی آج تک، ہائے میں تو اس سے پہلے مذاق ہی اڑاتی تھی۔ ایک گروہ، اور اللہ کے حق میں کمی کیا ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے، حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، کہ آپ ہمیں ایسی ہر آیت کی تشریح سکھا گئے۔ تو اللہ کے حق، اللہ کا حق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو پھر پوچھا کہ پھر بندے پر اللہ کا حق، اللہ کا کیا فرقہ، پھر بندے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کہ اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو کب کب شریک ٹھہراتے ہیں ہم؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا لوگوں نے، کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا۔ اللہ کے ساتھ کب کب شریک ٹھہرایا؟ جب اس کے اختیارات میں یہ سمجھا کہ وہ فلاں کو بھی کسی نے اتھارٹیز دے دی ہیں، اولاد دینے کی اتھارٹی تو وہ فلاں کے پاس ہے، رزق تقسیم کرنے کا ذمہ فلاں کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو کل اختیار جس کے پاس ہے، اس کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں اس نے اپنی صفات کے رنگ اور پرتو اپنی خلق انسان کے اندر پیدا کیے ہیں، مگر اس کی صفت رحمت، اس کی صفت جبار، اس کی صفت قہار، اس کی صفت خالق، یہ ساری صفات ایسی ہیں جو اس درجے اور اس لیول تک کوئی جا ہی نہیں سکتا جیسی خود اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ اس نے ان کا رنگ انسانوں کے اندر بھی پیدا کیا، حتیٰ کہ ایک جانور بھی جب اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پنجہ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کے ساتھ ہی اٹھاتا ہے، مگر خود اللہ کی اپنی ذات کی جو صفت رحمت ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ تو نافرمانوں کو، کافروں کو سب کچھ دے رہا ہے اس دنیا میں، وہ اس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی عیسائی دنیا آج اس عقیدے کے ساتھ اسی زمین کے اوپر دندناتی پھر رہی ہے، اور عقیدتاً اس نے اللہ کا بیٹا قرار دے لیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر اس زمین پہ دندناتی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے حق میں اور آپ کمی نہ کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر وہ ہمیں بخش دے گا۔ یعنی یہ جو انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اس کے لیے جو فرما برداری اور اس کی طرف رجوع، پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے حق میں کمی نہیں کرنی۔ اچھا دوسری چیز دیکھیں، او تقولا، جا وہ یہ کہتا ہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا لکنت من المتقین، تو میں ضرور متقیوں میں سے ہوتا۔ کس کے اوپر الزام رکھ رہا ہے وہ؟ اپنی ہدایت کو نہ پانے کا الزام وہ کس کے اوپر رکھ رہا ہے؟ اللہ پر، کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ آج ہم کتنے انسان آپ کو اس غلط فہمی کا شکار نظر آئیں گے کہ ہم نیک بن ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندے، اس کا وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، یا عبادی الذین، میرے بندوں، اور وہ انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے جب شیطان سے مکالمہ چل رہا تھا تو کہا
کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کو اپنی خاص اس تخلیق سے جو محبت ہے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سینٹرل نیوکلیس قرار دیا پوری کائنات کا. سب کچھ، یہ سورج ہمارے لیے نکلتا، یہ چاند رات کو ہمارے لیے چمکتا، یہ زمین ہمارے لیے سبزیاں اگاتی، یہ ہوائیں ہمارے لیے چلتی، یہ بادل ہمارے لیے بارش برساتے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نیک بن جاتی. یہ سب کچھ ہماری خدمت کو لگا کے کیا اللہ یہ چاہے گا کہ آخر میں وہ مجھے اور آپ کو جہنم میں پھینک دے، ضائع کر دے، بیکار کر دے؟ اللہ کا چاہنا، اگر اللہ نے 100 انسان پیدا کیا نا تو 100 کے 100 کے لیے ہمارا رب یہ چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے. اس نے تو جنتوں میں میرے اور آپ کے ہر ایک کے نام کے پلاٹ الاٹ کر دیے ہوئے ہیں. ایک حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو ڈالا جائے گا تو اس کا جو پلاٹ جنت میں تھا نا اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے اس پری پلان کے طور پر یہ جگہ آلریڈی الاٹڈ ہے تھی، مگر تم نے عمل ایسے کیے کہ جاؤ اب جہنم میں چلے جاؤ. اور جو جنت میں جائے گا نا اس کو جہنم کے اندر جو اس کے لیے جو پلاٹ ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا اس کو بھی. تو ہم اپنے اختیار کے ساتھ نیک بنیں گے، ہم اپنے ارادے کے ساتھ جنت کی راہ چلیں گے، اور اپنے گناہوں کے لیے اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم یہ الزام نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری چوائس دیتے ہیں، پوری آزادی دیتے ہیں. اللہ کے ہاں پورا موقع ملتا ہے کہ آپ چاہیں تو نیک بنیں، آپ چاہیں تو بری راہ چلیں. تو وہ عذاب جب آئے گا تو وہ انسان کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہائے اللہ چاہتا تو اسی نیک بن جاندے. تو اللہ کے چاہنے کو الزام نہیں دینا، اپنے اعمال کی کجی کوتاہی کو خود ہی ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا، پھر اگلا کیا ہے؟ او تقول حین تری العذاب، یا وہ یہ کہتا ہے جب وہ دیکھتی ہے، وہ نفس دیکھتا ہے عذاب کو، مؤنث کا صیغہ نفس کی وجہ سے ہے. تقول، وہ جان کہتی ہے جب وہ عذاب کو دیکھ لیتی ہے، لو ان لی کرۃ، اگر ہوتا میرے لیے ایک موقع، فاکون من المحسنین، تو میں ہوتا. دیکھیں پہلا کیا تھا؟ ساخرین. اور یہ مذاق اڑانے والا کون ہے؟ وہ جس کی نظر میں اللہ کی ذات کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ اس کے حق کو خراب کیا اور اس کے ساتھ شرک کیا. دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ میں متقیوں میں سے ہو جاتا. یہ برے اور نیک لوگوں کے درمیان ڈویژن ہے نا دوسری وجہ میں. تیسری وجہ کیا ہے؟ اگر وہ ایسا ہو کہ مجھے ایک موقع ملے اور میں دوبارہ وہ کام کیسے کروں، فاکون من المحسنین. اب تیسرا لفظ کیا ہے؟ محسنین. اور یہ کیا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو نیک عمل میں بلند درجے کو پانے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے. ہر عمل کے اندر کم تر درجہ اور زیادہ تر درجہ موجود ہوتا ہے. ایک موقع مجھے ملتا نا، نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، 4 فرض میں نے پڑھ لیے، بس فٹافٹ پڑھ لیے تھے کیونکہ میرا کچھ زیادہ دل نہیں چاہ رہا تھا. اگر ایک موقع ملتا نا میں بہت اچھی نماز پڑھتی، میں دل لگا کے نماز پڑھتی. دیتی تو تھی میں اللہ کی راہ میں، مجھے موقع ملتا تھا تو کچھ نہ کچھ تو میں دیتی تھی اللہ کی راہ میں. لیکن اگر مجھے ایک موقع ملے نا تو اس دنیا میں میرے پاس جو کچھ تھا نا میں سب اللہ کی راہ میں لگا دیتی. احسان، درجہ احسان، یہ عام متقی لوگوں کا سفر نہیں ہے، یہ درجہ احسان پر پہنچنے والے لوگوں کا سفر ہے. پھر احسان یہ نہیں ہے نا کہ صرف خود نیک بننا. احسان کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی پہ ہوتا ہے تو پورے معاشرے پر دین کی اقامت کرنا درجہ احسان ہوگا.
تو اگر مجھے موقع ملتا میں اپنے گھر خاندان کی فکر سے آگے بڑھ کر میں پورے تمام مسلمانوں کے نظام کی فکر کرتی اور دین کی اقامت کا فرض ادا کرتی. بلا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءت کا آیاتی، جب آ گئیں تیرے پاس میری آیتیں تو تم نے کیا کیا؟ فکذبت بہا. یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے سننا نا بہت مزے کا کام ہے، بیڈ پہ لیٹ کے سننا بہت مزے کا کام ہے، مگر آیات کی تصدیق تو کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیات کی تصدیق کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ان آیات کی تصدیق کرتے ہوئے کیا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی دولت سے فائدے اٹھائے؟ ان آیات کی تصدیق کرتے ہوئے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حیائی کا سفر اختیار کیا؟ ان آیات کی تصدیق زندگیوں کے رنگ بدلتی ہے، سر تا پا بدلتی ہے، گھروں کے اندر بھی بدلتی ہے، گھروں کے باہر بھی بدلتی ہے. زمین کا نقشہ بدلتا ہے، شہر بدلتے ہیں، آبادیاں بدلتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ان آیات کی تصدیق بس کرسی پہ بیٹھ کے کر لی، دیٹس اوکے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ایک ایسا شخص ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو جھٹلا دیا. واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا. تکبر جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے سے اکڑی ہوئی پرسنالٹی ہو، سینہ تان کے اور ایک متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہوا انسان. لیکن حدیث مبارکہ میں تکبر جو ہے نا وہ اللہ کے دین کے انکار کو تکبر کہا گیا ہے. تو سم ٹائم آپ کو بڑی عاجز، بڑے سافٹ اسپوکن لوگ بھی اللہ کے دین کا ایکچولی انکار کرتے نظر آئیں گے، اور ایکچولی وہ بھی متکبرین کی صف میں جائیں گے، اگرچہ نہ ان کا لہجہ تلخ ہوگا، نہ ان کے سینے باہر کو نکلے ہوں گے، نہ ان کی اکڑی ہوئی چال ہوگی. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، دین حق کا انکار کرنے والے کرسچنس میں آپ دیکھیں جو یہ ان کے راہب ہوتے ہیں کرسچنس کے، آپ ان کے پوپ کو دیکھ لیں، ان کی پرسنالٹی فرام ہیڈ ٹو ٹو وہ اس قدر عاجز لوگ آپ کو نظر آئیں گے. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کے دین اور شریعت کو لانے کے بعد جب وہ اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے ہاں وہ متکبرین میں لکھے جائیں گے. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اب کیا جھوٹ باندھا، تو ان لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ کے لیے جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولے. تو کیا ہو جائے گا؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں دین پہ چلنے والے آپ کو بڑے پر نور چہرے نظر آئیں اور آپ کہیں کہ یہ چہروں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا یہ انسانی اعمال کے ساتھ بہرحال منسلک ہوتی ہیں. اور چہرہ چونکہ انسانی شخصیت کا پوری طرح ایک عکاس ہوتا ہے نا، رنگ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چہروں کے سیاہ ہونے کی بات کی ہے قیامت کے دن. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جھوٹ باندھے نہیں، جھوٹ بول. کذبو، اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا، تم کر لو، ابھی یہ شادی آ رہی ہے کرا لو ایک بار پلکنگ، کیا ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، چہرے پہ کوئی بدنمائی نہیں ہے، مگر بس نفس کی خواہش ہے. تو اللہ کیا ہے، اتنا سے تو کام ہے، اللہ تعالیٰ اتنی باتوں پہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ سزا نہیں دے گا اتنی باتوں پر. یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو. اور شیطان ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پکڑے گا، ہاتھ پکڑے گا، لے چلے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال کے چھوڑے گا. اور انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ میں کیسے پہنچ گیا جہنم تک. چھوٹے چھوٹے گناہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اتنی بڑی جہنم ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی کہ جب کوئی گروہ، اسی سورہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی گروہ اس کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ ایسے
چیخے گی، چلائے گی کہ کیا کوئی اور ہے، کیا کوئی اور ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس کا جوش ٹھنڈا نہیں آئے گا، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ بھڑکے گی نا۔ اور یہ غضب اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں آتا ہے جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، مگر اللہ اس دنیا کے نظام امتحان میں انسانوں کو ٹائم دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جوش کو سکون نہیں آئے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھ دیں گے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے، اتقوا بمفازتہم، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کا تقوی۔ یہ جو تقوی ہے نا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، اللہ تو ہے ہمارے دلوں میں، مگر اس کے ہونے کے احساس کو اتنا مضبوط کر لیا جائے کہ ہماری زبانیں گناہ سے رک جائیں، ہماری آنکھیں گناہ سے رک جائیں، ہمارے کان گناہ سے رک جائیں، ہمارے پاؤں گناہ کے رستے پر چلنے سے رک جائیں۔ اللہ کے ہونے کا احساس دل کے اندر مضبوط ہو جائے، ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نجات دے دے گا، بچا لے گا، اگرچہ کچھ نہ کچھ کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ان سے بھی رہ جائے گی۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور کوئی حزن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ حزن بھی غم کو کہتے ہیں، غم بھی حزن ہوتا ہے۔ غم کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، حزن کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ حزن جو ہے نا، وہ کبھی آپ کو لگتا ہے نا آپ کا دل ہی جیسے غمگین ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کہا کرتے تھے کبھی ایک دوسرے کو کہ پتہ نہیں کیا وجہ، مگر میرا دل بس دکھی ہے، آئی ایم سیڈ۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، سب ہنس رہے ہیں مگر میرا ہنسنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ہوتی ہے پیچھے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ پھر سیشن میں وہ والی ریزن جو ہے اسے تلاش کرتے ہیں کہ دیر از سم ریزن، وہاں پیچھے کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ سیڈنس موڈ پہ آ جاتی ہے، لیکن آ جاتی ہے نا کبھی کبھی۔ اور یہ سیڈنس ہمیں کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ایسی خام خواہ کی دکھ اور افسوس نہیں ہوتے، ان کے غم اللہ کے غم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں، مگر ان کا یہ غم ان کے دلوں کو اس طرح لاحق نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی کام کے قابل ہی نہ رہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی تو خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا وہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ جب چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں سارے خزانوں کی، کتنے غم ہیں جو ہماری زندگیوں کے ہمیں لاحق ہوتے ہیں۔ جب نوجوان ہیں تو زندگی کی بے شمار خواہشیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، اور ارد گرد دنیا کے اندر ایک مال و دولت دنیا کا ایک طوفان ہمیں نظر آتا ہے۔ جوان ہو گئے ہیں تو شادی کا ایک خوف اور ایک غم اور ایک خواہش، شادی ہو جائے تو بچے، گھر، اور ایک خواہشات کی ایک لامتناہی دنیا ہے جو ساری زندگی موت تک انسان کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جب اس اللہ کے جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر رہتا ہے، ہمارے دل کے بالکل پاس ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک کن پہ
اللہ نے ساری کائنات کو ہلا کے زلزلہ قیامت برپا کر دینا ہے، وہ اتنا جاننے والا، وہ اتنا علم رکھنے والا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کچھ ہمارے لیے اس دنیا میں مہیا کیا ہوا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس دنیا کے اندر بھی کب کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، سب کچھ ہمارے لیے کام پہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ جو چند چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہماری اپنی پریشانیوں کے ساتھ ہیں، کیا اللہ کو ان کا علم نہیں ہے؟ پھر اللہ پہ بھروسہ ہی اللہ کا حق ہے، اس کی شان بلند کے مطابق اس پہ بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے رکوع نے ہمیں ہمارے اللہ سے دوستی سکھائی، اور انشاءاللہ تقویٰ کی راہ پہ چلتے ہوئے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، ہے نا۔ یہ جو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہیں نا کہ جب عذاب آ جائے گا تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے، اگر ہم نے اس کے اپوزٹ پوائنٹ اپنے لیے سوچنے ہوں تو آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ چلیں کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا یہ تھا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اگر ہمیں اس میں سے اپنے عمل کے لیے کوئی چیز اخذ کرنی ہو کہ پھر میں کیسے ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گی، مجھے کیا کرنا ہے بتائیں؟ اللہ کا حق، اور کوئی بتائیں؟ اختیارات کو استعمال کرنا، یہ نہ مجھے لگے کہ میں نے کوئی کمی کی جب اس سے بچنے کے لیے کہ میں جتنا میرا اختیار ہے، جو میری چوائس ہے، اللہ جس نے مجھے آزادی کے ساتھ پیدا کیا تو اس کو پھر میں بے ادھر لگاؤں، یعنی اس وے کے اوپر اس کو چلاؤں گی چوائس۔ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ بنے گا کہ اللہ کا تعارف حاصل کرنا، مطلب آپ کوئی ایک صفت روز کی لے لیں اور آپ اس صفت پہ تفکر کریں، اور اس صفت پہ تفکر کے ذریعے اللہ کو پہچانیں، تاکہ کہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو جائے آپ سے، مجھ سے۔ اللہ کا حق یہی ہے نا، فی جنب اللہ، اللہ کی جناب کیا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے دراصل۔ تو اللہ کی پہچان ہوگی۔ آپ دیکھیں سم ٹائم مجھے یاد آتا ہے کہ کالج کے زمانے میں جو ہے وہ ایک خاتون کھڑی تھی اور میں نے سمجھا یہ کالج کے باہر سے کوئی وزٹر آ گئی ہیں، شی واز دا پرنسپل آف دا کالج۔ میں نہیں گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ان سے بڑے نارمل سے طریقے سے جا کے بات کی، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کالج کی پرنسپل تھیں۔ تو میرا دل ایک دم ایسے ہو گیا کہ اللہ، میں نے کوئی ایسی بات کرنے میں، آپ دیکھیں اگر مجھے میرے علم میں ہوتا کہ وہ کیا ہے تو میری گفتگو کے انداز، میرے باڈی جیسچرز فرق ہو جاتے نا۔ اللہ کا تعارف، اس کا علم حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو گفتگو، اس کے جو حقوق و فرائض کا جو علم ہے، اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کا رنگ فرق ہوگا۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ہاں، خود اپنی نماز کی، خود اپنے تقویٰ کی فکر کرنی ہے، خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دین کی راہ پہ خود آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو الزام ہم نہیں دے سکتے وہ فلاں کی وجہ سے میرا عمل خراب ہوا، وہ فلاں کی وجہ سے، نو۔ اچھا تیسرا جو ہے، حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو ڈسکس کیا کریں اور ان کے اندر اور اعلیٰ پیمانے کی راہ نکالیں اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی راہ نکالیں اور ڈسکس کریں، اس کا علم حاصل کریں، اللہ سے بھی اس کی دعا مانگیں کہ ہر عمل کے اندر ایک اور اعلیٰ درجے کا اعلیٰ درجہ موجود ہوتا ہے، تو اللہ مجھے اور احسن انداز میں کام کرنے کی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جو کرنٹ آپ کا لیول ہے اس وقت، اس پہ سیٹسفائی نہیں ہو جانا، جہاں آپ کھڑے ہونا اس وقت، اس کے اندر ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔
ہر ایک کے لیے بہتری کی گنجائش ہے. کوئی بھی کبھی بھی اس دنیا میں رہ کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بالکل الٹیمیٹ پرفیکٹ ہو گئی. نو، ہر ایک کے لیے بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو اپنے موجودہ جو ہمارا مقام ہے، موجودہ جو حیثیت ہے، موجودہ جو ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے، اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں، اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. یہ تین جو ہے نا اس رکوع کے مرکزی تھے. یہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی اور ہمارے تعارف کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے عمل کرنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.